كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو اور انسان کو زندگی کے جینے کا طریقہ مختلف طریقوں سے وہ بتایا جا رہا ہے اور وہ سامنے آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے جو صلح کی تھی اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صلح نامہ لکھوانا اور اس میں ان شرائط کا موجود ہونا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے تمہارے پاس آ جاتا ہے تو تمہیں لوٹانا پڑے گا اس کو، اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ آئندہ سال عمرے کے لیے آنا ہے، صرف 3 دن قیام کرنا ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ جو عرب کے قبائل ہیں وہ جس کے چاہے حلیف بنے، جس کے چاہے سپورٹ میں آئے، چاہے مسلمانوں کے حلیف بنے چاہے مکہ والوں کے بنے، یہ صلح نامہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صلح نامہ لکھوا رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ صحابی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو مکہ والوں کی طرف سے صلح نامہ لکھوانے کے لیے آئے تھے، بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ مکہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے والد نے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، سہیل بن عمر نے، طرح طرح کی تکالیف ان کو دی جاتی تاکہ اسلام سے پھر جائیں۔ تو یہ کسی طرح ان زنجیروں سے نکل کر حدیبیہ جو مقام تھا جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان میں صلح لکھی جا رہی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ تو ان کے والد وہیں موجود تھے، وہی آئے تھے مکہ والوں کی طرف سے۔ تو بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جو سب سے پہلا معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو واپس کرو، کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ جو آدمی ہمارا آئے گا تم اس کو واپس کرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ابھی ہوا ہے لیکن فریقین کے اس پر ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی صلح نامہ چل رہا ہے، نہ تم نے دستخط کیے نہ ہم نے ابھی دستخط کیے، ابھی تو بات چل رہی ہے، تو اس لیے ان کو یہاں رہنے دو مسلمانوں میں۔ کہا کہ نہیں، ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ نے بارہا کہا سہیل بن عمر سے، لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ مکہ۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مکہ کے اندر حالات میں تھا، میں وہاں مسلمان ہوا، مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلاصی دی تو میں یہاں پر اس امید سے آیا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ واپس ان کے ہی حوالے کر رہے ہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، معاہدے میں یہ بات آ چکی ہے، حالانکہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا معاہدہ، لیکن آپ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔
اور ان کو واپس کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن پر بہت غم کے آثار تھے اس موقع پر، ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ عمرے کی نیت سے آئے اور یہاں پر روک دیے گئے حدیبیہ مقام پر۔ صحابہ کے دل کے اندر ایک شوق تھا بیت اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، روک دیے گئے، غم تھا۔ دوسرا ایک بڑا غم یہ تھا صحابہ کے دل پر کہ ہم اتنی دب کر صلح کیوں کریں، کہ سارے معاہدے ساری شرطیں انہوں نے اپنے موافق رکھی ہے، تو ہم ایسی صلح کیوں کریں؟ ہم تو مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ ایک غم یہ ہوا مزید کہ ایک مسلمان جو اپنی خوشی سے اسلام لے کر آیا ہے، مکہ کے اندر وہ حالات میں زندگی گزار رہا ہے، اب وہ کسی طرح یہاں آ گیا تو اس کو واپس کیوں کیا جائے؟ یہ غم کے آثار تھے صحابہ پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر میں نبی برحق ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ باطل پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر یہ ایسی برداشت کیوں؟ پھر اتنی دب کر صلح کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر میں وہ کام کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو مجھے حکم ملتا ہے میں اس کام کو کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خیر رکھی۔ صلح نامہ ہو گیا، دستخط ہو گئے صلح نامہ پر، یہ صحابی واپس کر دیے گئے، سہیل بن عمر واپس لوٹ گئے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ عمرے کا احرام باندھ کر نکلے تھے مدینے سے، عمرہ کیا نہیں، تو اب کیا کریں؟ احرام بنا ہوا ہے تو اب عمرہ تو کر نہیں سکتے، تو اب کریں کیا؟ تو جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان جانوروں کو ذبح کر دو، اپنے احرام کو کھول دو اور سر کے بال مونڈ دو۔ اپنی بات ارشاد فرمائے۔ صحابہ بیٹھے رہے، صحابہ کو یہ تھا کہ شاید کوئی گنجائش نکل جائے، میں عمرے کی اجازت مل جائے۔ پھر دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کر دو، احرام کھول دو اور اپنے سر کے بال مونڈ دو۔ صحابہ پر بڑے گہرے آثار تھے غم کے، کوئی امید دل کے اندر تھی کہ شاید اجازت مل جائے، بیت اللہ کی زیارت کریں۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ اپنے خیمے میں گئے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر آپ کے ساتھ تھیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے یہ بات کہی، میں نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ سے، وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر، تو فرمایا کہ حضور صحابہ پر غم ہے، اس لیے وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اس غم سے نکل نہیں پا رہے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ خود اپنے سر کے بال مونڈ دیں، جانور ذبح کر دیں۔ تو صحابہ جب یہ دیکھیں گے تو وہ بھی یہ عمل شروع کر دیں گے آپ کی اتباع کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جانور ذبح کیا، احرام کھول لیا، سر کے بال منڈوا دیے۔ تو صحابہ نے جب یہ دیکھا تو صحابہ بھی اٹھ کر یہی عمل کرنے لگے۔ جب آدمی عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اور عمرہ نہیں کرتا ہے تو پھر احرام سے نکلنے کے لیے اس کو جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ یہ جانور اس لیے ذبح ہوا تھا کہ احرام سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ عمرہ تو کیا نہیں، تو احرام سے باہر کیسے آئیں؟ کیونکہ احرام میں جب آدمی ہوتا ہے تو پابندیوں میں آ جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں پابندیوں میں، احرام کی حالت میں ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، احرام کی حالت میں ہے تو مرد سر کو نہیں ڈھک سکتا، احرام کی حالت میں ہے تو خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، احرام کی حالت کے اندر ہے تو جوتا نہیں پہن سکتا جس سے یہ ابری ہوئی ہڈی پیر کی جو آگے کی ہڈی ہوتی ہے یہ ڈھک جائے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتا، ایسی چپل نہیں پہن سکتا جس سے ہڈی آگے کی جو ہے وہ ڈھک جائے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا بیوی سے احرام کی حالت میں،
تو جو جائز چیزیں ہوتی ہیں احرام کی حالت میں وہ بھی ممنوعات ہوتی ہیں، منع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ تھا احرام سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ 1 سال بعد کرنا ہے عمرہ، تو اب اس کے لیے جانور ذبح کروایا کہ جب جانور ذبح کر دیا جائے گا تو احرام سے نکلا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عمل کرا تو آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی یہ عمل کرا۔ جو آپ کے سر کے بال تھے وہ صحابہ کے درمیان میں بطور تبرک تقسیم ہو گئے، صحابہ میں تقسیم ہوئے۔ اور میں آپ کو ان بالوں سے متعلق ایک بات بتاتا ہوں، وہ ضروری نہیں ہے اسی موقع کے بال ہوں، باقی حضور کے بال سے متعلق ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال سے متعلق روایتوں میں آتا ہے، مشکاۃ شریف حدیث کی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال تھا، تو ایک سونے کی نلی تھی، اس میں رکھا کرتی تھی اس بال کو۔ تو مدینے کے اندر جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا، مدینے میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ اس بال کو نکال کر پانی کے اندر ڈالتی، وہ بال واپس اٹھا کر اس نلی میں رکھ دیتی، اور بیمار کو وہ پانی پلایا جاتا، اللہ اس کو شفا نصیب فرما دیتے تھے۔ یہ آپ کے بال تھے، ان کی یہ برکات ہیں، بے شمار واقعات ہیں اس سے متعلق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 3 دن یہاں پر قیام کیا، اور علامہ ادریس کاندلاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ آپ نے 2 ہفتے یہاں پر قیام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے حدیبیہ سے واپس ہونے لگے مدینے کی طرف، تو راستے کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو دب کر صلح کر کر آئے ہیں، یہ کیسی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ آپ نے فرمایا کھلی ہوئی فتح ہے۔ اور یہ کھلی ہوئی فتح کیوں تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس موقع پر جو صلح نامہ ہوا ہے اس سے جو اثرات اور جو فوائد مرتب ہوئے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند، کہ اب مشرکین مکہ نہ تو خود حملہ کر سکتے ہیں، جیسے خندق کے موقع پر آ گئے تھے، بدر کے موقع پر آ گئے تھے، احد کے موقع پر آ گئے تھے، اب نہیں آئیں گے، لکھت کے اندر بات طے ہے۔ اور دوسرا کسی کی مدد نہیں کر سکتے، جیسے یہود کی مدد کیا کرتے تھے، نہ خود حملہ کریں گے نہ دوسرے کی مدد کریں گے، 10 سال کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ اس لیے فرمائے فتح مبین ہے، فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی فتح ہے۔ دوسرے اس صلح نامے کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ مشرکین مکہ اور یہود جو آپس میں ملے ہوئے تھے ان کے درمیان میں تفریق ہو گئی، ساتھ نہیں دیں گے، ان کا جدائی ہو گئی، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تیسرا معاملہ یہ ہوا کہ عرب کے جو قبائل تھے وہ جس کے ساتھ چاہے کھلے تھے، جس کا چاہے حلیف بن جائیں، تو بنو خزاعہ جو ایک قبیلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا حلیف بنا تھا، اس قبیلے ہی کی وجہ سے مکہ فتح ہوا تھا 2 سال کے بعد۔ یہ 6 کا واقعہ ہے، 8 کے اندر مکہ فتح ہوا تھا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ تھی جو اس صلح سے مرتب ہوئی تھی اور اس کے ثمرات میں اور فوائد میں تھی کہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی ہے یہ صلح۔ کھل کر اسلام کی تعلیمات، کھل کر اسلام کا پیغام، کھل کر اسلام کی بات لوگوں تک پہنچی ہے۔ اس لیے مؤرخین نے لکھا، ہر مؤرخ لکھتا ہے، ایک نے نہیں، 2 نے نہیں، ہر لکھتا ہے، ہر مؤرخ لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب سے اظہار نبوت فرمایا، جس دن آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، اس دن سے لے کر
اور اس دن تک جس دن یہ صلح نامہ لکھا گیا ہے جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کم ہیں، اور اس دن کے بعد سے لے کر جب تک اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں تقریباً 5-6 سال، اس کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، کھل کر اسلام کی تعلیم۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے اظہار نبوت کے بعد لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تو صلح کے موقع پر کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ اور اس صلح کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو یہ 2 سال کا عرصہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور اس کے 2 سال کے بعد حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ تھے آپ کے ساتھ۔ یہ ہے اثرات۔ اس کو کہا اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین دی ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم یہ فتح مبین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینہ منورہ کی طرف حدیبیہ مقام سے آپ واپس لوٹے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر لوٹے ہیں تو اسی موقع پر مدینہ سے مکہ سے لوگوں کی آمد شروع ہوئی، ان لوگوں کی جو مکہ کے اندر چھپ کر اسلام لے کر آ گئے، وہ مسلمانوں کے پاس آنا چاہتے تھے۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتے پھر بات ہے۔